الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوزن یومئذ الحق صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ہمارے عقائد میں ایک صحیح عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا۔ دلیل میں قرآن کریم کی بہت سی آیات ہیں، جن میں سے ایک آیت کریمہ کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ اس دن وزن کا کیا جانا حق ہے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ کیا ہر ایک انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ انسانوں میں انبیاء کرام بھی آ گئے، کافرین بھی آ گئے، عام مسلمان بھی آ گئے۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ اعمال کا وزن کیا جانا تو برحق ہے، لیکن بعض افراد اور بعض شخصیات وہ ہیں جن کو بے حساب اللہ تعالی جنت میں یا جہنم میں داخل کرے۔ ان میں سے ایک انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کو سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، تمام انبیاء کرام کو، کیونکہ ان کے عمل میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، کوئی گناہ ہے ہی نہیں، لہذا ان کو سیدھا جنت میں داخل کیا جائے۔ ایک رائے یہ ہے، ایک قول یہ۔ دوسرا، ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اعمال نامے میں ایک بھی سیئہ اور برائی نہیں، ان کو بھی بے حساب اللہ تعالی جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ اور کافرین اور مشرکین، ان کے پاس وزن کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اس بنا پر ایک رائے یہ بنی کہ ان کو بے حساب جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔
فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ ان کے بھی اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کا طریقہ بھی بتایا کہ کیسے کیا جائے گا۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ جن افراد اور جن گروہوں کو ایمان والوں کے مستثنا کیا گیا ہے حدیث شریف کے اندر، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا، ان کو بے حساب جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث شریف بخاری میں، دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی نقل کی۔ فرمایا کہ 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بے حساب جنت کے اندر داخل کریں گے، ان کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا، ان کو سیدھا جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ 70,000 والی روایت جو ہے بخاری شریف میں، اور ایک روایت اور شک کے ساتھ بھی نقل کی ہے، اس میں 70,000 کی جگہ 700,000 کہا ہے۔ ایک اور روایت ہے، اس روایت میں فرمایا کہ 70,000 بے حساب جنت میں جائیں گے، اور 70 میں سے ہر ایک کے ساتھ اور 70,000 جنت کے اندر بے حساب جائیں گے۔ اور اس کا کیلکولیشن کیا گیا تو 4 کروڑ سے زیادہ افراد جو بے حساب جنت کے اندر جائیں گے۔ اب یہ کون لوگ ہیں جو بے حساب جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ ایسے خوش نصیب کون ہیں؟ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ ایسے 70,000 خوش نصیب کون ہیں جو بے حساب جنت میں جائیں گے؟ ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور جبریل علیہ السلام نے آنے کے بعد فرمایا کہ آج آپ کو امتوں کے تعداد کا منظر دکھائیں گے اللہ کی طرف سے، کون سے نبی کے ساتھ کتنی امت ہے، کتنے لوگ ہیں، یہ بتایا جائے گا۔ فرمایا آسمان پر دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھنا شروع کیا، ایک نبی آئے، ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، برسوں تک دین کی دعوت دیتے رہے، کسی نے قبول نہیں کیا۔ بدبختی ہوگی قوم کی کہ اللہ کے رسول کی دین کی دعوت کو منظور نہیں فرمایا۔ جنہوں نے اللہ کے رسول کے دین کی دعوت کو منظور نہیں فرمایا ہے، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ انجام کو بھی قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ تباہی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور مکے والوں کو کہا گیا کہ جب شام جاؤ تو تمہارے راستے کے دونوں کنارے پر ایسی ہلاک شدہ بستیوں کے کھنڈرات ہیں، وہ دیکھتے جاؤ، اور اندازہ لگانا کہ نافرمانوں کا انجام اللہ کے یہاں امتحان کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک نبی دکھائے گئے، ان کے ساتھ 2 افراد تھے،
افغانستان میں ایک کھانا بنتا ہے، اس کھانے کا نام ہے منتو، بہت بہترین کھانا ہوتا ہے، کچھ پوریاں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ چیزیں رکھ کر کے بنایا جاتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس کا نام یہ منتو کیا رکھا ہے؟ فرمایا یہ اتنا لذیذ کھانا ہے ہمارا کہ بس من و تو، دو ہی آدمی کھاتے ہیں، تو اور میں بس کھائے ہیں اور ختم کر دیں، منتو نام رکھا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ دو ہی افراد تھے، اتنی محنت کی، دو افراد تیار ہوئے، ایک اور نبی گزرے ان کے ساتھ 10 افراد تھے، ایک نبی اور گزرے ان کے ساتھ 20 افراد تھے، ایک نبی اور گزرے نوح علیہ السلام کی طرح ان کے ساتھ 90 افراد تھے۔ اب ایک بہت بڑا جمع غفیر نظر آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری امت ہے، فرمایا نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امت، بڑا گروہ ہے۔ تو کہا میری امت، کہا اور دیکھیے اب سرکار کی امت آئی تو پورا آسمان بھر گیا، قیامت تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلے گی اور لوگ دین قبول کرتے رہیں گے یہاں تک کہ بہت بڑا گروہ تیار ہو گیا۔ ان بڑے گروہوں میں سے ایک گروہ ملا کہ اللہ یہ کون ہے؟ کہا یہ 70,000 آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو بے حساب جنت کے اندر جائیں گے، عامتاً حساب ہونا ہے۔ کن کا حساب ہونا ہے؟ علامہ قرطبی نے لکھا کہ ان افراد کا حساب ہونا ہے جن کے ملے جلے اعمال ہیں، اچھے اعمال بھی برے اعمال بھی، جیسے ہم لوگ ہیں، نماز بھی پڑھ لی، غیبت بھی کر لی، اچھا کام بھی کر لیا، پھر برا کام بھی کر لیا، کبھی نیکی پر ہم لوگ پانی پھیر دیتے۔ مسجد بھی آ رہے ہیں، چھت پہ چڑھ کے پتنگ بھی چلا رہے ہیں۔ ابھی آنے والا ہے تہوار، ہمارا نہیں ہے تہوار۔ میں نے پوچھا بھائی آپ لوگ کیوں یہ پتنگ چگاتے ہو، کیوں آسمان پر اڑاتے ہو یہ کنکوے؟ حضرت نگاہیں تیز کرنے کے لیے۔ میں نے کہا نگاہیں تیز کرنے کا بہترین سامان قرآن شریف ہے، تلاوت کرو، بیٹھ جاؤ، پڑھتے رہو، ماں باپ کو دیکھتے رہو، یہ ہے تمہاری نگاہوں کے تیز ہونے کا طریقہ۔ غیروں کا راستہ مت اپناؤ۔ پتنگ نہ ہماری چیز ہے، نہ ہمارا تہوار ہے، نہ ہم کو خوشیوں کی کوئی کمی ہے، نہ ان کو شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا بھر کی خرابیاں اور برائیاں، اور ایک گناہ کے ساتھ 1000 گناہ اور ہوتے ہیں۔ اب بوڑھے لوگ تو شامل نہیں ہوتے، لیکن جو نوجوان ہیں وہ چھتوں پر چڑھ جاتے ہیں، دوسری چھتوں پر عورتیں بھی ہوتی ہے، موسیقی کا سامان ہوتا ہے، صبح سے چڑھتے ہیں، شام تک کا یہ سلسلہ رہتا ہے، اور شام کو گناہ کما کما کر نکلتے ہیں، اور دوسروں کے اڑائے ہوئے پتنگ اور کٹے ہوئے پتنگ اور جو ہے وہ لوٹتے ہیں، لٹیرے بن کے اترتے ہیں شام کے کنارے پر، اتنا تھپا لے کے نکلے، انہوں نے کاٹا تھا، انہوں نے کاٹا تھا، یہ چور اور لٹیرے بن کے نکلے۔ الحمدللہ ہمارے علماء نوجوانوں کے بارے میں فکر مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے تو فکر نہیں کی کہ ہمارا ایمان جا رہا ہے، ہمارا ایمان خراب ہو رہا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، ہماری حیا لٹ رہی ہے۔ نہیں خیال کیا تھا؟ ہمارے حضرت مفتی صاحب اس دن جو ہے
ایک دن کے لیے کیمپ چلاتے ہیں مفتی طاہر صاحب، اس میں ہمارے نوجوانوں کو حصہ لینا چاہیے، اس میں بیانات بھی کروائے جاتے ہیں، ہم کو دینی تہوار بتائے جاتے ہیں، دینی طریقے بتائے جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارا ملک میں رہنا جو ہے نا دین کے ساتھ ہوگا، بغیر دین کے نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا، دین چھوڑا نا تو اس ملک کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا ایک دن۔ نہ قرآن چھوڑو، نہ سنتوں کو چھوڑو، نہ سرکار کے طریقوں کو چھوڑو، نہ غیروں کے طریقے اپناؤ۔ اس طرح سے غیروں کے طریقے اپناتے اپناتے کہیں تمہیں دین نہ چھوڑنا پڑے کسی دن۔ نوجوانوں سے اپیل ہے کہ ایک پیسہ بھی اس کے لیے ضائع نہ کریں، اللہ کے یہاں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ بہت پیسہ ہے آپ کے پاس، لائیے مسجد میں دیجیے۔ یہ مدرسے چلاتے ہیں بزرگان دین علماء، مدرسوں میں لگائیے اپنا پیسہ، انشاءاللہ اجر ہی اجر ملے گا، ثواب ہی ثواب ملے گا۔ دل کے اوپر پتھر رکھ دیجیے، اپنی خواہش کو کنٹرول میں کیجیے۔ یہ خواہش براری کا راستہ ہے، کہیں کنکوا چگا رہے ہیں، کہیں ان کے گربے میں شامل ہو رہے ہیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ غیروں کے میلے کھیلوں میں جا کر ان کی کثرت کے اندر ہمارا شامل ہونا اچھا نہیں۔ نوجوانوں سنبھل جاؤ، بہت نازک حالات آ رہے ہیں، اور اگر دین نہیں سنبھالا اور دین نہیں اختیار کیا تو ہندوستان میں رہنا، ملک میں رہنا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ روزانہ ایک ایک چیز دین کے اندر سے ادھیڑی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، اور ہم دین چھوڑتے جا رہے ہیں، تو کیسے بچا ہوگا ہمارا؟ رہیں گے کیسے ہم لوگ؟ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ سنتوں کو بھی نہیں چھوڑنا، سنتیں تو بڑی بات ہیں۔ ہم جو ہے گردن کا مسا اگر کرتے تھے اور ملک یوں کہے کہ تم مسا نہیں کر سکتے تو ہم گردن کٹوائیں گے، لیکن گردن کا مسا نہیں چھوڑیں گے۔ اتنا اسٹیٹ فاسٹ دین کے اوپر رہنا ہے آپ کو۔ بہرحال بات لمبی نہ ہو جائے، تو کن لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا؟ جن کے اعمال میں کچھ اچھے بھی ہیں اعمال اور کچھ برے بھی ہیں۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ چند اچھے اعمال، چند برے اعمال، تو اب وزن کرنا پڑے گا کہ اچھے اعمال زیادہ کہ برے اعمال زیادہ، پھر فیصلہ ہوگا اللہ کے یہاں کہ جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں۔ اب اس کی بڑی لمبی تفصیل علماء بیان کرتے ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک انگریز آیا تھا۔ اس نے آ کر کہا، حضرت یہ کیا بات ہے کہ انگریز پوری دنیا میں ایک کلر کے ہوتے ہیں، وائٹ ہوتے ہیں، اور یہ انڈیا والے ان کا الگ الگ رنگ ہوتا ہے، کوئی گیہوں جیسا، کوئی جوار جیسا، کوئی باجرے جیسا، الگ الگ کلر کیوں آتا ہے ان کا؟ حضرت نے جواب دیا، گدھوں کا دنیا میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے، گھوڑے الگ الگ کلر کے آتے ہیں۔ تو مکس اعمال۔ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حدیث شریف میں فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام لے چلے، چلو آؤ ایک منظر دکھائیں۔ اللہ کی طرف سے انتظام ہو، امت کو آگاہ کرنے کے لیے منظر سرکار کو دکھائے جاتے ہیں۔ میں نے آپ نے
جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، لیکن میرے نبی کو دکھائی اور یوں فرمایا کہ امتیوں کو بتایا کہ میں آنکھ کے دیکھ کے آیا ہوں، میرا ماننا تمہارا ماننا ہو جائے، ایسا تمہارا ایمان ہو جائے، میں دیکھ کے آیا ہوں، وہاں بھی دیکھ کے آیا ہوں اور یہاں بھی دیکھا ہے، میں نے محراب کے اندر دیکھا ہے، مجھے دکھایا گیا ہے منظر۔ جہنم کا ایک پورشن دکھایا گیا محراب میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمثیلی جہنم دکھائی گئی، آپ نے جھانک کر دیکھا تو اس پورشن کے اندر عورتیں زیادہ تھیں۔ جب آپ نے اس کا ذکر کیا تو عورتوں نے کہا ہم تو نمازیں بھی بہت پڑھتی ہیں، ہم تو عبادت بھی بہت کرتی ہیں، گھر والوں کی خدمت بھی کرتی ہیں، پھر ہم کو جہنم میں کیوں دیکھا گیا زیادہ؟ سرکار نے جواب دیا شوہروں کی ناشکری اور نافرمانی کی وجہ سے۔ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کے اندر یہ حصہ بیان کرتے، عورتیں کہتی ہے کہ مولویوں کو کھلانے کا بھی، پھر ان کی برائیاں بھی برداشت کرتی، اچھا ان کو کھانا کھلا، پھر یہ ممبر پر بیٹھ کر ان کو جہنم میں ڈالنے کی فکر میں ہے۔ ارے بھائی سرکار نے اس لیے کہا ہے کہ عورتوں میں یہ جو خرابیاں ہیں یہ دور ہو جائیں، ان کے اندر خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اللہ کی جنت بہت وسیع ہے، پھر وہ جنت میں داخل ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا۔ دیکھیے وہاں کیا فرق ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، اور جہاں مساجد میں قرآن کریم کی تفسیر مستند علماء کرتے ہیں وہاں شامل ہو جائیے۔ یہ جو بعض لوگوں نے کہا نا کہ قرآن سے کیا ہوتا ہے، قرآن کی تفسیر سے کیا ہوتا ہے، تو سرکار کیا کرنے آئے تھے؟ سرکار کیا کرتے ہیں؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ حضور مبین بن کے آئے ہیں، قرآن کریم کی تبیین دو طرح سے کرتے ہیں، قول سے بھی کرتے ہیں، عمل سے بھی کرتے ہیں۔ ارشادات رسول بھی شرح ہے قرآن کی، گائیڈ ہے قرآن کی، اور سرکار کا عمل بھی گائیڈ ہے۔ کون ہے یہ 70,000 لوگ؟ ذرا معلوم کر لیجیے۔ اب حضور کو لے گئے، ایک نہر کے کنارے پر ٹھہرے، وہاں ایک عجیب منظر دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ منظر یہ دیکھا کہ جو لوگ ہیں ان کی آدھی باڈی کالی ہے اور آدھی سفید ہے۔ تعجب ہوا، یا تو پورا انسان سفید ہوتا ہے یا کالا ہوتا ہے، یا آدھا کالا آدھا سفید، کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا یہ امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اچھے اعمال کیے وہ سفید شکل، اور یہ کالے داغ جو نظر آ رہے ہیں برے اعمال۔ اب ان کا کیا ہوگا جبریل، ان کا انجام کیا ہوگا؟ کبھی بتاتا ہوں انجام کیا ہوگا۔ اشارہ کیا اللہ کے حکم سے، سامنے نہر الحیات ہے، آب حیات جسے کہتے ہیں، نہر حیات میں غوطہ لگایا، وہ مکس کلر والوں نے، اور باہر نکلے تو بالکل چمکدار اور سفید ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ، تمہارے خرابیوں کو ہم نے مٹا دیا، نیکیاں رہ گئی تمہاری، اب تم جنت کے لائق بن گئے۔ جنت میں خرابیوں کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، جیسے ہوائی جہاز کے اندر بندوق کے ساتھ کوئی نہیں جا سکتا۔ 70,000 وہ لوگ ہیں الذین هم لا یتطیرون، جو لوگ
بدفالیاں اور بدشگونیاں نہیں لیتے۔ ابھی الحمدللہ دعوت کی برکت سے، ہمارے مدرسوں کی برکت سے، ہمارے علماء کی محنت کی برکت سے، ورنہ پہلے ٹونے ٹوٹکوں کے اندر اگر سامنے سے بلی گزر گئی تو جاتا نہیں تھا سفر میں کہ نہیں بلی گئی ہے، یہاں تو بلیوں کی کمی نہیں ہے تو جاتی رہیں گی، تو کیا ہم کام نہیں کریں گے؟ صبح صبح کالا کتا گزر گیا، یہاں تو ملک آزاد ہوا تو کالے کتے ہی زیادہ تھے۔ بیچارے گاندھی جی کہتے تھے کہ یہ گائے کی رکشا کرو، دیش کے اندر دودھ کی اور گھی کی نہریں بہیں گی۔ وہ تو ہم کو دیکھنے کے لیے ترس گئے، لیکن پیشاب کی اور گوبر کی نہریں بہ رہی۔ تو یہ تطیر نہیں کرتے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَرْقُونَ، اور یہ الٹے سیدھے جو ہے عملیات والوں کے پاس نہیں جاتے۔ اپنے ایمان پر، اللہ کی ذات پر ان کو بھروسہ ہے، اعتماد ہے کہ اللہ کریں گے، اللہ اچھا کریں گے، علاج کرتے ہیں۔ وہ رقیہ جو سرکار نے بتایا اور قرآن میں ہے وہ کر سکتے ہیں، وہ کرتے ہیں، لیکن جو غیر ثابت رقیے ہیں اور دم ہے وہ نہیں کرتے ہیں ایمان والے، اور جو بے حساب جنت میں جانے والے ہیں وہ وَهُمْ لَا يَقْتَوُونَ، اور وہ آنکھ کے ذریعے سے علاج نہیں کرتے۔ یہ آنکھ کے ذریعے سے علاج کو پسند نہیں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ نمبر 1 شربت و عسل، شہد کا شربت، بیمار ہو جاؤ، بخار آئے، گلے میں تکلیف ہو، شہد پانی کے اندر ڈال دو، گھول لو اچھی طرح، صبح شام ایک ایک گلاس پی لو، انشاءاللہ شفا ہو جائے۔ یہ علاج میرے آقا نے بتایا، حضور نے علاج بھی بتایا انسانیت کا۔ نمبر 2 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماریاں دور کرنے کے لیے پچنا لگاؤ۔ حضور کو آدھا شیشی کا درد ہو گیا تھا تو آپ نے سر میں پچنا لگوایا۔ کہیں بھی پچنا لگوا سکتے ہیں اور کوئی بھی وقت میں لگا سکتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ کب پچنا لگوایا جائے، اور لکھا ہے کہ کسی بھی وقت لگوایا جائے، یہاں تک کہ حالت احرام میں بھی لگا سکتے۔ آج کل اس کو کپنگ کہتے ہیں، کپنگ۔ امریکہ میں، افریقہ میں، انگریزی ملکوں کے اندر اب 1400 سال پہلے میرے نبی نے جو علاج بتایا تھا وہ اب چل رہا ہے۔ کپنگ عام ہے، خون فاسد کو نکال لیتے ہیں جس سے جسم میں شفا ہوتی ہے۔ نمبر 3 قیۃ من النار، بعض زخم اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کو آگ کے ذریعے سے داغا جاتا ہے اور ختم کیا جاتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کے ذریعے سے علاج کو پسند نہیں فرمایا۔ لیکن ایک علاج یہ بھی ہے، جب کوئی علاج نہ رہے تو ایک علاج یہ بھی ہے، لیکن ہمارے یہاں نہیں ہو رہا یہ۔ ہمارے یہاں جو ہے جیسے کینسر جیسا مرض ہے، اس کا علاج زہریلی دواؤں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے جس سے بال بھی نکل جاتے ہیں۔ وَهُمْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ عالم ہے کہ وہ ایمان والے جو بے حساب جنت میں جانے والے، وہ تمام چیزیں نہیں کرتے، صرف اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں، تو پھر وہ بے حساب جنت کے اندر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔